نہیں تھی. حدیث بھی ریٹن فارم میں تھوڑی تھی, وہ تو حدثنی فلان سے چلتے تھے. بعد میں اس کی ضرورت پڑی ہے بھائی ریٹن میں ہونا چاہیے تاکہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح آوارہ گردی نہ کریں قرآن و سنت کے نام پہ. تو آپ ریٹن میں لے کر تو آئے نا, لیکن اب نہیں ہو سکتا ایسے, کیونکہ اہل حدیثوں میں بھی مسائل میں اتنا اختلاف ہے. جب یہ ایک مرتب کریں گے فقہ تو اتفاق نہیں ہو پائے گا اس میں, لہذا یہ ان کے مدارس. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن و سنت کی اتباع کریں گے تو بے لگام ہو جائیں گے, یہ کتنی افسوس کی بات ہے جو مقلد بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اپنے امام کے مذہب کی تقلید کریں گے تب تو آپ بے لگام نہیں ہوں گے, اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اتباع کریں گے, قرآن و سنت کی اتباع کریں گے تو بے لگام ہو جائیں گے. یہ پہلی بات تو بہت ہی قبیح دعویٰ ہے کہ انسان اگر اس نے اپنے لیے طے کیا ہے کہ میں کسی ایک امام کی تقلید نہیں کروں گا بلکہ تمام ائمہ سے استفادہ کروں گا, اور دلیل کی بنیاد پر میں کسی کا قول لوں گا اور دلیل کی بنیاد پر کسی کا قول چھوڑ دوں گا. اگر دلیل کی اتباع کرے گا تب تو بے لگام ہو جائے گا وہ, اور اپنے امام کی تقلید کرے گا تو بے لگام نہیں ہوگا. یہ کتنی بری بات ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے کہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. یہ کیسی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر تو بندہ بے لگام نہیں ہو رہا ہے, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر تو بندہ بے لگام ہو جا رہا ہے, اور اپنے امام کی تقلید کا پٹا اگر گلے میں ڈال لیا ہے تو یہ لگام جو ہے نا وہ اس کو بے لگام ہونے سے بچا رہی ہے. بھائی اگر کسی ایک امام کی تقلید میں ہی نجات تھی, اور اگر کسی ایک امام کی تقلید سے ہی بندہ بے لگام ہونے سے بچ سکتا تھا, تو اللہ اس کے رسول نے کیوں نہیں کسی امام کی تقلید کا حکم دیا؟ قرآن و سنت میں یہ بات کیوں نہیں کہے گی کہ قرآن و سنت تمہارے لیے کافی نہیں ہے بلکہ کسی ایک امام کی تقلید کا پٹا تم کو اپنے گردن میں ڈالنا ہے؟ اور جب تک کہ امت میں تقلید کا دور شروع نہیں ہوا تھا, فقہی اقوال تو اس وقت بھی موجود تھے 34 صدی ہجری سے پہلے, اس وقت لوگ بے لگام تھے. جب تک تقلید کا دور شروع نہیں ہوا تھا اور لوگ اپنے مفتی سے جا کر کے سوال کرتے تھے, دینی مسائل میں دلیلیں پوچھتے تھے, قرآن و سنت کی اتباع کرتے تھے, تو وہ سارے لوگ جو تقلید کا دور شروع ہونے سے پہلے, تو دین تو پہلے سے موجود تھا نا, رسول اللہ کے زمانے میں, صحابہ کے زمانے میں, تابعین تبع تابعین کے زمانے میں. ایسی کون سی بہت بڑی تبدیلی آ گئی کہ 34 صدی ہجری جہاں سے تقلید کی شروعات ہوئی اس وقت تقلید کرنا ضروری تھا اور اس سے پہلے تقلید کرنا ضروری نہیں تھا؟ کون سی ایسی بڑی تبدیلی دین کے اندر آ گئی تھی؟ کون سی ایسے حالات کے اندر تبدیلی آ گئی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں حالات تبدیل ہو گئے, تو حالات کی ایسی کون سی تبدیلی تھی کہ اس سے پہلے تو تقلید کی ضرورت نہیں تھی, اس کے بعد تقلید کی ضرورت آ گئی؟ نمازیں تو اس سے پہلے بھی پڑھی جا رہی تھی اور اس کے بعد بھی پڑھی جا رہی تھی. تقلید شروع ہونے سے پہلے کیا لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, روزے نہیں رکھتے تھے, وضو نہیں کرتے تھے, طہارت کے مسائل کی ضرورت نہیں تھی, بیوہ کے مسائل نہیں تھے, طلاق و نکاح نہیں ہو رہا تھا؟ کون سی ایسی تبدیلی آ گئی 34 صدی ہجری کے بعد جب تقلید کا آغاز ہوا کہ اس کے بعد تقلید کی ضرورت پڑی اور اس سے پہلے کے لوگوں کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی؟ اس کے بعد لگام ڈالنا پڑا اور اس سے پہلے بے لگامی جائز تھی. کون سی ایسی ضرورت پیش آ گئی؟ آپ نے اشارہ تو کر دیا کہ حالات تبدیل ہو گئے, پر حالات میں ایسی کون سی تبدیلی تھی جس تبدیلی کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تقلید کرنا ضروری ہو گیا؟ یہ تھوڑا سا ویڈیو اور چلائیے گا تو پیچھے سے جہاں سے میں نے بولا. بھی مسائل میں اتنا اختلاف ہے, جب یہ ایک مرتب کریں گے فقہ تو اتفاق نہیں ہو پائے گا اس میں, لہذا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مسائل میں اختلاف ہے. یہ بار بار اس سے پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے کہ تقلید کس بیماری کا علاج ہے ان کے ہاں, تو یہ بار بار یہ بات کہتے ہیں بھائی تقلید کی وجہ سے مسائل میں اختلاف نہیں ہوتا ہے, اور جو تقلید نہیں کرتے ان کے مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. یہ کتنی بڑی جھوٹی بات ہے. اپنی کھلی آنکھوں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, خود مقلدین کے ہاں 10 مسائل میں بتا سکتا ہوں جہاں ان کے اختلاف ہے, باوجود اس کے مقلد پھر بھی ان کا اختلاف ہے. خود ان کا اپنے زمانے کے مقلدین سے کتنے مسئلے میں اختلاف ہے. ہاں, انہی کے زمانے کے 10 حنفی لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسجد میں خواتین نہیں آ سکتی ہیں. انہی کے مسلک کا الیاس گمن ہے, انہی کے مسلک کا عبد الواحد قریشی ہے, وہ کہتا ہے خواتین مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں. یہ بندہ بیٹھ کر کے ویڈیو بناتے ہیں کہ نہیں خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر تقلید سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے درمیان کیوں اختلاف ہے؟ نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت ہے, اور اسی کے مسلک کے کتنے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اجتماعی دعا جائز ہے, مستحب ہے, مسنون ہے. اگر تقلید سے اختلاف نہیں ہوتا آپس میں اور مقلدین کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں, تو کیوں آپ کا اختلاف ہے بھائی؟ یہ کہتے ہیں میں اگر کسی مسجد کا امام بنا, میرے پاس پاور آیا تو میں اجتماعی دعا بند کروا دوں گا, اور آپ ہی کی مسلک کی مسجدوں میں اجتماعی دعا ہوتی ہے. تو اختلافات تو آپ کے یہاں پر بھی ہیں. 10 اختلافات تو آپ کے ائمہ کے نے اپنے امام ابو حنیفہ سے کیا ہے. کتنے فقہی مسائل ہیں آج کے دور میں
خواتین کا مسجد میں جانا، شرابی کی طلاق، نشے کی حالت میں اگر طلاق دے دے. حنفی مسائل آپ دیکھیں گے، حنفی علماء باقاعدہ 2 حصوں میں بٹے ہوئے. ہمارے یہاں جو آئفا ہے، اسلامک فقہ اکیڈمی، ان کا جو سیمینار ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں ایک طرف حنفی علماء ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں بھی طلاق ہو جائے گی، ایک طرف حنفی علماء جو ہے جو کہہ رہے ہیں نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. چہرے کے پردے کا معاملہ ہے، حنفی علماء آدھے اس بات کے قائل ہیں کہ چہرے کا پردہ، کیونکہ امام حنیفہ کا چہرے کا پردہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں امام حنیفہ کے مسلک کے مطابق یہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. دوسری طرف کچھ حنفی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، چہرے کا پردہ ہے. مرتد کی گستاخ رسول کی سزا قتل ہے، اس معاملے میں خود حنفیوں کے آپس میں اختلاف ہے. تو کتنے سارے ایسے مسائل ہیں، ہم نے خود اس اسٹریم میں کتنے سارے مسائل پیش کیے جہاں مقلدین کا آپس میں اختلاف ہے. تو اگر تقلید کرنے کی وجہ سے اختلافات ختم ہو جائیں گے تو پھر مقلدین کا آپس میں کوئی اختلاف ہے؟ ایسے دسیوں مسائل پیش کیے جا سکتے ہیں. تو یہ جو آپ نے بار بار تیر پھینکتے ہیں اپنا اور نشانہ لگاتے ہیں، ہمیشہ ہی نشانہ چپ جاتا ہے کہ تقلید سے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. تقلید سے اختلافات ختم نہیں ہوتے. اور اگر دلیل کی بنیاد پر ایک قول کو لینا اور دوسرے قول کو چھوڑ دینا، اس کو آپ بے لگامی کہتے ہیں، تو خود آپ کے مسلک میں پھر بے لگامی ہے، کیونکہ آپ کے مسلک میں بھی بعض علماء امام حنیفہ کی رائے لے لیتے ہیں اور محمد بن حسن کی رائے چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کس لیے مسئلے میں محمد بن حسن الشیبانی کی رائے لے لیتے ہیں، امام حنیفہ کی رائے چھوڑ دیتے ہیں. کسی مسئلے میں امام ابو یوسف کی رائے لیتے ہیں، کسی مسئلے میں امام ظفر کی رائے لے لیتے ہیں، کسی مسئلے میں امام طحاوی کی رائے لے لیتے ہیں. تو یہ چھوڑنا پکڑنا تو یعنی مسلک کے اندر آپ کا بھی چلتا رہتا ہے. تو اگر اس کو بے لگامی کہتے ہیں، دلیلوں کی بنیاد پر ایک امام کا قول لینا اور ایک امام کا قول چھوڑ دینا، اگر یہ بے لگامی ہے تو یہ بے لگامی تو تقلید کے باوجود بھی موجود ہے. تو تقلید، جس مرض کا علاج آپ بتا رہے ہیں وہ مرض تو تقلید کے بعد بھی ختم نہیں ہوا. جس مرض کا آپ علاج بتا رہے ہیں کہ بھئی تقلید کرنے سے اختلافات ختم ہو جائیں گے، اختلافات اب بھی موجود ہیں. آپ کہہ رہے ہیں تقلید کرنے سے بے لگامی نہیں رہے گی، تو بے لگامی تو جس کو آپ بے لگامی کہہ رہے ہیں وہ تو مسلک کے اندر پہلے سے موجود ہے. جی آگے بڑھائیں. ہماری ہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یا تو فقہ حنبلی پڑھا رہے ہوں گے یا فقہ حنفی پڑھا رہے ہوں گے. ایک اہل حدیث عالم ہے، میرے دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ اپنے مدارس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ فقہ کی کتاب جو قرآن اور سنت سے جو مسائل ہیں وہ تو فقہ میں ہی مرتب ہو کے لکھے ہیں نا. انہوں نے کہا ہم قدوری پڑھاتے ہیں لیکن تنقیدی نظر سے. فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ پڑھاتے ہیں تنقیدی. میں نے کہا دیکھیں، جس نصاب کی ابتدا ہی تنقید سے ہو رہی ہے نا، اس سے تو پھر تنقیدی لوگ پیدا ہوں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ہم مدارس میں شیعوں کا نصاب پڑھانا شروع کر دیں اور تنقیدی نظر سے، تو شیعہ کہیں گے پہلے اپنا پڑھاؤ، درمیان میں ہم پہ تنقید کرتے رہنا نا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ہم صرف آپ کی فقہ نہیں پڑھاتے ہیں. میں بار بار یہ بات ان کو سمجھائی اور یہ سمجھنا چاہیے ان کو کہ اہل حدیث مدارس میں صرف 4 مذاہب نہیں، امت کے تمام مذاہب کی فقہ پڑھائی جاتی ہے. جو فقہی مقارن پر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اس میں صرف 4 مذاہب کا ذکر نہیں ہے. جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، جیسے میں نے فقہ الحدیث کا حوالہ دیا، امام شوکانی کی جو کتابیں ہیں، یا اس کے اوپر کی جو بدایت المجتہد ہے امام ابن رشد کی، اس میں صرف 4 ائمہ کے اقوال نہیں ہوتے ہیں، اس میں صحابہ کے اقوال کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس میں امام حنیفہ، شافعی، مالکی، احمد بن حنبل کی بھی اقوال کا ذکر ہوتا ہے، امام سفیان ثوری کا حوالہ آتا ہے، امام اوزاعی کا مسلک بیان ہوتا ہے، امام لیث کا مسلک بیان ہوتا ہے، ظاہریہ کا مسلک بیان ہوتا ہے، داؤد ظاہری کا، اور امام ابن حزم کا مسلک بیان ہوتا ہے، اسحاق ابن راہویہ کا مسلک بیان ہوتا ہے. ہم نے کہا نا کہ ہم کیونکہ ان مجتہدین سے استفادہ کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو، اپنے استفادے کے دائرے کو کسی ایک امام کے دائرے میں نہیں سمیٹا ہے، تو ہم ان تمام مجتہدین سے استفادہ کرتے ہیں. اور یہ فقہ کی کتاب کیوں پڑھائی جاتی ہے میرے بھائی؟ فقہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے تاکہ طالب علم کے اندر فقہی استدلال کی صلاحیت پیدا ہو. اور اگر ایک طالب علم کے اندر آپ فقہی استدلال کی صلاحیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسالک کے دلائل اس کے سامنے آئیں، تاکہ وہ اپنے زور استدلال، اپنی ذہانت کو بروئے کار لا کر کے سب کی دلیلوں کا موازنہ کر کے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ کس کی دلیل زیادہ راجح. جب آپ طالب علم کو فقہ پڑھاتے ہوئے ایک فقہ کے اندر محصور کر دیتے ہیں نا، تو وہ جو قوت استدلال اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے، جو دلائل کو جانچنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے، وہ دلائل کو جانچنے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوگی. وہ جو طالب علم کے اندر ایک وسعت نظر آنی چاہیے، وہ جو طالب علم کو ایک دنیا دیکھنی چاہیے. جب آپ ایک ہی فقہ کی کتاب پڑھائیں گے تو وہ تو کنویں کا میڈک بن کر کے رہ جائے گا. اس کو تو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ اس مسئلے میں اختلافات کس طرح کے ہیں، اقوال کون کون سے ہیں، اور جن لوگوں نے موافقت میں بات کہی ہے ان کی کیا دلیل ہے، جنہوں نے مخالفت کی ہے ان کی کیا دلیل ہے. یہ جو صلاحیت تفقہ کی پیدا کرنا ایک طالب علم کے اندر، یہ ضرورت جو ہوتی ہے مدرسوں کی، یہ صلاحیت تو اسی وقت پیدا ہوگی جب اس کو کنویں کا مینڈک نہ بنایا جائے، بلکہ اس کو ایک کھلا آسمان اڑنے کے لیے دیا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جو مقلدین ہوتے ہیں ان کے مدرسوں سے جو طلبہ، جو فقہا نکلتے ہیں، جو ان کے ہاں سے علماء نکلتے ہیں، بہت ہی تنگ نظر ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی فقہ کے علاوہ کچھ پڑھا ہی نہیں ہے.
تو جب زمینی سطح پر جب تک اپنے مدرسے کے کنویں میں بند رہتے ہیں تو ان کے سامنے سارے حنفی ہوتے ہیں، کتابیں بھی ساری حنفی فقہ کی ہوتی ہیں، دلائل بھی سارے وہی ہوتے ہیں جو حنفیوں نے اپنی موافقت میں دی ہیں. تو وہ بند کنویں کے لوگ جب کھلے آسمان میں آتے ہیں اور ان کو دکھائی دیتا ہے کہ بھائی یہاں پر تو ہمارے مسلک کے علاوہ بھی دوسرے مسالک پائے جاتے ہیں، تو چوندھیا جاتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے. تو تمام مسالک کی کتاب پڑھانے کا، اچھا اہل حدیث کے فقہ پڑھنے کا اور مقلدین کے فقہ پڑھنے کا طریقہ الگ ہے. تنقیص یا تنقید جس نے کہا یہ بات تو صحیح نہیں ہے. اہل حدیث تحقیق کی نظر سے فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں اور مقلدین تقلید کی نظر سے فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں. صحیح تفریق اس طرح سے ہوگی. یہ پتہ نہیں کس عالم نے آپ سے کہا کہ تنقیدی نظر سے پڑھتے ہیں. ہم تنقید نہیں، ہم تحقیقی نظر سے پڑھتے ہیں اور آپ تقلیدی نظر سے پڑھتے ہیں. آپ کا سارا فوکس اس پر ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرا مسلک کیا ہے، کیونکہ ایک حنفی مفتی کو فارغ ہو کر کے دلیلوں سے جواب نہیں دینا ہے، اس کو فقہ حنفی کا مسلک بیان کرنا ہے. تو فقہی کتاب پڑھتے ہوئے اس کا فوکس اس پر ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتا چلے کہ حنفی مسلک میں اس مسئلے میں کیا قول ہے. جبکہ ایک اہل حدیث عالم جب مدرسے سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو دلیل کی بنیاد پر جواب دینا ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کو دلیل کی بنیاد پر جواب دینا ہوتا ہے تو وہ فقہی کتابوں کو تحقیقی نقطہ نظر سے پڑھتا ہے. مطابق کس کا قول زیادہ راجح ہے، یہ ہمارا اور آپ کا فرق ہے. آپ جب کوئی فقہی کتاب ہی نہیں، ایون آپ جب حدیث کی بھی کتاب پڑھتے ہیں نا، آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک مقلد حدیث کی بھی کتاب پڑھتا ہے نا، بخاری بھی پڑھتا ہے، آپ جا کر کے دیکھ لیں حنفی مدرسوں میں کیسے بخاری پڑھائی جاتی ہے. بخاری پڑھتے ہوئے بھی اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے امام کے مسلک کو صحیح ثابت کروں امام بخاری کے مسلک کے مقابلے میں. سارا فوکس اس کا اسی پر ہوتا ہے. وہ دلیل، ہم دلیل کا دفاع کرتے ہیں، وہ مسلک کا دفاع کرتے ہیں. یہ ہمارے اور آپ کے پڑھنے میں فرق ہے. ہم استفادے کی نیت سے فقہی کتابیں پڑھتے ہیں، آپ تقلید کی نیت سے فقہی کتابیں پڑھتے ہیں. باقی آپ جو شیعوں کا حوالہ دے رہے ہیں، بھائی ہم آپ کو شیعہ نہیں مانتے. شیعہ ایک باطل مسلک ہے. فقہ حنفی ایک باطل فقہ نہیں ہے. اس فقہ میں کچھ چیزیں دلیل کے موافق صحیح ہیں، کچھ چیزیں دلیل کے موافق غلط ہیں. جو دلیل کے موافق ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں، جو دلیل کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ عجیب طرح سے موازنہ کر رہے ہیں کہ آپ فقہ حنفی کا موازنہ شیعوں سے کر رہے ہیں. ہم شیعہ سمجھ کر کے تھوڑی نا آپ کو پڑھتے ہیں، ہم شیعوں کی طرح باطل سمجھ کر کے آپ کو نہیں پڑھتے. ہم یہ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں کہ امت کے سارے جو فقہی مسالک ہیں اس کی طرح حنفی بھی فقہی مسلک ہے. اس میں کچھ باتیں دلیل کے موافق صحیح ہیں، کچھ باتیں دلیل کے موافق غلط ہیں. میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا، ہم نے اصول الشاسی، میں نے پڑھی ہے اصول الشاسی. ہم نے اگر فقہ حنبلی کی کوئی اصول کی کتاب پڑھی ہے تو فقہ حنفی کی بھی اصول کی کتاب پڑھی ہے. پہلا مسئلہ جو آتا ہے عام اور خاص کا اور مشترک وغیرہ کی جو بحثیں آتی ہیں اس میں قروء کا مسئلہ آتا ہے کہ قروء سے مراد کیا ہے، حیض ہے یا طہر ہے. تو ہمارے جو استاد تھے انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے میں شوافی کا مسلک جو ہے مرجوح ہے اور احناف کا مسلک راجح ہے. بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں جس میں ہمارے مشائخ نے ہم کو بتایا. میں نے بتایا کہ سفر میں نماز کے قصر کی وجوب کا مسئلہ اور استحباب کا مسئلہ ہمارے جو شیخ تھے انہوں نے کہا کہ دلیلوں کے مطابق تو احناف کا مسلک اور مسالک کے مقابلے میں، حالانکہ جمہور اس کو مستحب کہتے ہیں، پر ہمارے استاد نے ہم کو بتایا کہ دلیل اگر آپ دیکھیں خاص طور پہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ احناف کا مسلک اس مسئلے میں راجح ہے. تو ہم آپ کو باطل تھوڑی سمجھتے شیعوں کی طرح. ہم فقہی مذہب کو ایک ویلڈ مذہب سمجھتے ہیں، ایک ویلڈ مکتب فکر سمجھتے ہیں، اور ہم ہی تو ہیں جو فقہی مسالک سے حقیقت میں استفادہ کرتے ہیں کیونکہ ہم دلیلوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کے بندو ایک بات آپ اس پر غور کریں، یہ جو فقہی کتابوں کی آپ باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ فقہی کتابیں چاہے وہ حنفی فقہی ہوں یا شافعی فقہی ہوں یا مالکی فقہی ہوں یا حنبلی فقہی، یہ جو فقہی کتابیں ہیں کیا ان کے مصنفین نے یہ فقہی کتابیں مقلدوں کے لیے لکھی تھیں کہ ہماری کتابیں صرف مقلد پڑھیں؟ کسی امام نے اپنی فقہی کتاب کے مقدمہ میں یہ بات لکھی ہے کہ صرف مقلد یہ ہماری کتاب پڑھے گا؟ آپ کیسے اس کو کہہ رہے ہیں کہ حنفیوں کی کتابیں صرف حنفی پڑھ سکتے ہیں، اہل حدیث نہیں پڑھ سکتے، اہل حدیث سے استفادہ نہیں کر سکتے؟ مالکیوں کی کتابیں صرف مالک پڑھ سکتے ہیں جو امام مالک کے مقلد ہوں؟ شوافی کی کتابیں صرف وہ امام شافعی کی کتابیں یا شافعی علماء کی کتابیں صرف وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جو امام شافعی کی تقلید کرنے والے ہوں؟ اگر یہ کتابیں مقلدین کے لیے لکھی گئی ہوتی تو ان کتابوں میں مسائل کے ساتھ دلائل کا بیان نہیں ہوتا، کیونکہ مقلد کو دلیل سے کیا لینا دینا ہے، اس کو تو صرف یہ پتا رہنا چاہیے کہ میرے امام کا مسلک کیا ہے. اگر یہ کتابیں مقلدوں کے لیے لکھی گئی ہوتی نا تو اس میں دلیلیں نہیں بیان ہوتی. دلیلوں کے بیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں مقلدوں کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں، یہ کتابیں ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہیں جو دلائل کی اتباع کرنا چاہتے ہیں. اور باقی میرے بھائی آپ یہ فقہی کتابیں ہی اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس میں ہی آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا کہ انہی ائمہ نے تقلید سے روکا ہے. ہم نے اس سے پہلے کی بہت ساری اسٹریم میں ان ائمہ کے اقوال پیش کیے ہیں.
بلکہ ان کتابوں کے اندر آپ دیکھیں گے امام نووی اور دوسرے ائمہ نے، امام جوینی نے، بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ والعامی لا مذہب لا، عامی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح سے، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کسی کے باپ کو کی وراثت میں اس کو کوئی کتابیں ملی ہیں اور وہ دوسروں کو استفادے سے روک دے. بھائی یہ اہل علم کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ دلیلوں کی اتباع کرنے والے کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں. آپ جو یہ دعویٰ کرنے کی نہیں ہماری کتابیں آپ کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ یہ کیا امام ابو حنیفہ یا ان کے ائمہ نے جو کتابیں لکھی تھی، کیا انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ سوائے حنفی مقلدین کی ان کتابوں سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا؟ کیسی بچکانہ باتیں کرتے ہیں یہ، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں اور ایسی عجیب سی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حالت پر رحم فرمائے. مجھ کو ہنسی آتی اس طرح کی باتیں سن کر کے. کہیں گے پہلے اپنا پڑھاؤ، درمیان میں ہم پہ تنقید کرتے رہنا نا. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بھئی آپ اپنا سلیبس بنائے تاکہ ہمیں پتا چلے بھئی یہ اہل حدیث کا متن ہے، ان کے قانون جو قرآن و سنت سے اخذ کیا، یہ ان کا لا ہے، متن ہے یہ. اس میں بیچ بیچ میں آپ بتائیں، یہ کہہ رہے ہیں اہل حدیثوں کا یہ قانون ہے جو قرآن و سنت سے اخذ کیا ہوا ہے، تو کیا فقہ حنفی میں جو مسائل ہیں وہ قرآن و سنت سے اخذ کیے ہوئے نہیں ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کا قانون ہے قرآن و سنت سے اخذ کیا ہوا، تو جو حنفیوں کی فقہ میں کتابیں لکھی ہیں وہ قرآن و سنت سے اخذ کی بھی نہیں ہیں؟ مالکیہ، شوافی، حنابلہ اور دوسرے جو ائمہ ہیں ان کی جو فقہی اقوال ہیں، کیا وہ قرآن و سنت سے اخذ کیے ہوئے نہیں ہیں؟ یہ کیسی عجیب سی باتیں کر رہے ہیں بھائی یہ مفتی ہو کر کے. اصل میں یہ جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، یہ خود بغیر مطالعے کے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کی جو سننے والی عوام ہے، چاہے اس طرح کی باتیں بول دو، لوگ سن کر کے خوش ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ ہمارا اپنا سلیبس بنا کر کے دکھاؤ. ہمارا سلیبس موجود ہے نا، آپ جا کر کے دیکھیں. اور ہم نے خود بتایا کہ ہمارے سلیبس میں ہر طرح کی فقہی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہر طرح کے اصول پڑھائے جاتے ہیں. جو ہمارے فارغین ہیں الحمدللہ اس میں سے ہر طرح کی فقہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں. آپ مدینہ منورہ کے فارغین میں سے لوگوں کو دیکھیں گے، کسی کا شوافی کی فقہ پر اختصاص ہے، کسی کا حنفی فقہ پر اختصاص ہے. ہمارے دکتر نسیم مدنی حفظہ اللہ i+TV پر بیٹھتے ہیں، وہ شوافی کی فقہ کے متخصص ہیں. ان کا جو ایم اے کا اور پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے وہ شافعی فقہ کی کتابوں پر ہے. ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جنہوں نے حنفی فقہ میں تخصص کیا ہے، کچھ احباب ایسے ہیں جنہوں نے حنبلی فقہ میں تخصص کیا ہے. تو یہ کہ ہم تو بھائی ساری ائمہ سے استفادہ کا مزاج رکھتے ہیں اور سارے ائمہ کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی کتابیں صرف مقلدوں کے لیے لکھ رہا ہوں. آپ کیا یہاں قول ضعیف ہے تو آپ اس پہ تبصرہ کرتے رہے، لیکن ایک چیز آپ کے پاس ہو جو اب تک ہے نہیں، تو امت کو بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو صدیوں سے فقہ مرتب ہوتا چلا آیا ہے اسی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے، اس کا پابند بنایا جائے ان کو. ہم یہ کہتے ہی نہیں. یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ جو فقہ چلی آ رہی ہے اس میں سے کسی ایک کو تمام مسائل میں کیوں فالو کیا جائے؟ بھائی یہ کس نے کہا ہے؟ ہم ایک کو فالو کرنے کے خلاف نہیں ہے، ہماری مخالفت اس پر ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ تمام مسائل میں ایک ہی کو فالو کیا جائے. یہ پابندی کس نے لگائی ہے کہ آپ کسی ایک فقہی مسئلے میں ایک ہی مسلک کو فالو کر سکتے ہیں اور اس مسلک سے خروج نہیں کر سکتے؟ ہم فالو کرنے کے خلاف نہیں ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ صدیوں سے امت میں جو مذاہب چلے آ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے، لیکن تمام مسائل میں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے اس کی شرط نہیں. جس مسئلے میں تمام مذاہب کے لوگ متفق ہو گئے، جیسے کسی کی حرمت پر متفق ہو گئے، ہم کہتے ہیں پھر وہ تو اجماع ہو گیا، اس اجماع سے باہر آپ جا نہیں سکتے، اجماع شرعی دلیل ہے. پر آپ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہر مسئلے میں ایک ہی مذہب کو فالو کرنا ہے، ہمارا اس سے اختلاف ہے. اس بات سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں کہ فقہی مذاہب میں کسی ایک مذہب کو فالو کیا جائے گا، لیکن تمام مسائل میں نہیں، بلکہ دلائل کی بنیاد پر دیکھا جائے گا جس کا مذہب کے نام پہ جو بیڑا غرق ہوگا نا، کیونکہ ایسی اکائیاں وجود میں آئیں گی. اب دیکھیں سعودی عرب میں جب تک فقہ حنبلی تھا صحیح چل رہا تھا، اب جب فقہ حنبلی وہاں سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے تو وہاں بھی لبرل قسم کے مفتی آ رہے ہیں، قرآن و سنت کے نام پہ کچھ بھی لوگوں کو بتا دیتے ہیں وہ، اور سب چیزیں ٹھیک ہوتی جا رہی ہیں، جائز ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ پابند بنے. مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سعودی عرب کی کون سے لبرل مفتی ان کو دکھ گئے ہیں. رہی بات مفتیوں کی، تو حنفیوں میں بھی ایک سے ایک مفتی ہیں ہندوستان کے اندر، وحید الدین خان سے لے کر کے راشد شاز تک کے اور جاوید احمد غامدی تک کے، یہ سب کے سب کسی نہ کسی طور پہ فقہ حنفی سے جڑے ہوئے ہیں، فقہ حنفی کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. تو آپ کو تو اگر فتوی ہی کی بات کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ حنفی مسلک سے انتساب کرنے والے ایک سے ایک فتویٰ دیتے ہیں تو حنفی کہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان بریلویوں کے یہاں یہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ الگ الگ طرح کے فتوے دیے جا رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بریلوی جو ہیں وہ بھی تو فقہ حنفی کو فالو کرنے والے ہیں، اور فقہ حنفی کو فالو کرنے کا دعویٰ کرنے کے باوجود ان کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس دارالحرب میں سود حلال ہے، اور انڈیا میں باقاعدہ سود کی حلت کا فتویٰ دیتے ہیں.
اور ایک طبقہ حرمت کا فتویٰ دیتا ہے. کتنے فقہی مسائل میں خود دیوبندیوں اور بریلویوں میں آپس میں اختلاف ہے. تو رنگ برنگے مفتی تو حنفیوں کے بھی کم نہیں پائے جاتے ہیں. اور بیشتر جو آپ دیکھیں گے کہ گمراہ لوگ ہیں، جاوید احمد غامدی سے لے کر کے راشد شاز کی بات کر لیں یا وحید الدین خان کی بات کر لیں، یہ سب حنفیوں ہی سے تو نکلے ہیں. وحید الدین خان تو باقاعدہ دعویٰ کرتے رہے کہ میں حنفی ہوں. میں جب ان سے ایک مرتبہ ملاقات کے لیے گیا وحید الدین خان صاحب سے، آخری عمر تھی ان کی، تو انہوں نے 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا. تو کہا آپ ایک ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، آپ اہل حدیث ہے، ہمارے مسلک میں میں حنفی ہوں تو ہمارے یہاں 2 ہاتھوں سے مصافحہ ہوتا ہے. کیا تو کتنے مسائل میں ایسا ہوتا ہے کہ خود حنفیوں کے یہاں رنگ برنگے مفتی ہیں، لبرل ٹائپ کے، اور الگ الگ طرح کا فتویٰ دیتے رہتے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. میرے علم میں تو نہیں کہ سعودی عرب میں کوئی ایسا مفتی آ گیا ہے اور جس کو وہاں کے علماء ثقہ مانتے ہوں. بھائی کوئی شذوذ کر جائے، خارج ہو جائے، مسلک چھوڑ دے، اہل سنت کو چھوڑ کر کے بہت سارے لوگ رافضی بن جاتے ہیں، تو ان کی بات کا کیا اعتبار ہے. لیکن کوئی ایسا معتبر سعودی عرب کا مفتی جو بحیثیت مفتی اہل علم کے ہاں جس کی توثیق جس کو حاصل ہوئی ہو، اور وہ کوئی ایسا فتویٰ دے رہا ہو جو لبرل کے موافق ہو، ہم کو تو ایسے مفتی نہیں دکھتے ہیں الحمدللہ کہیں سعودی عرب میں. اور اگر اس طرح سے فتوی تلاش کرنا ہو کہ بس نام کا کوئی سعودی کا حنبلی مفتی ہے اور وہ اس طرح کے فتوے دے رہا ہے، تو ایسے آپ کو حنفی مفتیوں میں بھی بہت سارے مل جائیں گے. بنیادی بات میں اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ بار بار اہل حدیث کی طرف ایک ایسے مسلک کا انتساب کرتے ہیں اور ایسے موقف کا انتساب کرتے ہیں جو اہل حدیث کا مسلک نہیں ہے. آپ اہل حدیث مسلک پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، کھل کر کے تنقید کریں، ہم تو کھڑے ہیں آپ کے تنقید کا استقبال کرنے، پر پہلے اہل حدیث مسلک کو جان لیں، سمجھ لیں، ہمارے موقف کو اچھے سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ہم پر تنقید کریں تاکہ آپ کی تنقید صحیح ہو سکے. اور واقعتاً جو ہمارا مسلک ہے اس مسلک پر تنقید کریں، جو چیز ہمارا مسلک نہیں ہے اس کو پہلے ہمارا مسلک بنائیں پھر اس پر تنقید کریں. یہ رویہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے. جزاک اللہ خیرہ. یہ جواب اگر کوئی سمجھ جائے نا تو مین جو مشکل ہے، پریشانی ہے تقلید کے ٹاپک پر، وہ پوری حل ہو جائے گی، یعنی پورا سمجھ میں آ جائے گی بات. الحمدللہ بہت ہی بہترین جواب تھا. الحمدللہ میں امید کرتا ہوں لوگ اپنا مائنڈ تھوڑا سا اوپن کر دیں تو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.